إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اس عظیم الشان ہستی کے لیے لائق ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور ہمیں سوچنے و سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها الا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ السبا کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. آج میرے خطبے کا موضوع انہی آیتوں کی روشنی میں ہے، اور وہ موضوع ہے کہ انسانی زندگی میں جو بگاڑ ہے اس کی کیا اہم وجوہات ہیں، یعنی میجر کرپشن، cause of major corruption in human lives، کہ انسان کی زندگی میں جو زبردست بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور قرآن
انسانوں کے ہدایت کے لیے کہ انسان اللہ کی کتاب کو پڑھے اور اس کو فالو کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کی ہر زمانے کے اندر کیٹیگری رہی ہے، جو ورگیکرن رہا ہے، قرآن میں اللہ ان کو بیان کرتا ہے۔ یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ تو جو اصل وجہ ہے انسان کے اندر بگاڑ کی، وہ وجہ کیا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ سب سے اہم وجہ، سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ اکثریت لوگوں کی شیطان کی عبادت کرتی ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور شیطان انسان کے اندر کس راستے سے داخل ہوتا ہے، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، اس کی جو وشیشتائیں ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ ابھی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کے اندر من نذیرن، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا وہاں کے سمپن لوگوں نے، کھاتے پیتے لوگوں نے، انا بما رسلتم به کافرون، کہ یقیناً جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ قرآن کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جس کسی بستی میں بھیجا تو وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا، اطرف یطرف، یہ صیغہ ہے اس سے ہے مترفوہا، وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا، یعنی جن کی حیثیت سماج کے اندر ایسی تھی کہ ان کی جو بیسک نیڈز ہیں، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی تھی، اور اس طرح کے لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی رسالت کا، اس کی کتاب کا، اس کے تعلیمات کا انکار کیا۔ اور انکار کرنے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور کہا ان لوگوں نے کہ نحن اکثر اموالا واولادا، کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ، یعنی ہمارے پاس جو ویلتھ ہے، ہمارے پاس جو دولت ہے، اور ہمارے پاس جو مین پاور ہے وہ کیا ہے؟ اس کی زیادتی ہے۔ یعنی کہ انسان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی فرد کے اندر یا کسی بھی قوم کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو انسان کی کرپشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو اپنے بیک میں سپورٹ پاتا ہے مین پاور کا اور ویلتھ کا، یعنی دولت کا۔ جب انسان اپنے بیک میں بیک اپ اگر اس کو مل رہا ہے پیسوں سے اور مین پاور سے، تو وہ پورا کا پورا شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو تمام کے تمام آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے سوائے ایک ابلیس کے۔ اور ابلیس نے کہا، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا، کہ دیکھ تو صحیح، کرمت علی، کہ جس کو میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابلیس کہہ رہا ہے کہ جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دے دیا ہے، دیکھ تو صحیح کیا کہ یہ اس لائق تھا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہتا ہے کہ ہم ان کے اولاد کی، یعنی آدم علیہ السلام کی بنی
ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو شیطان ہر ایک ابن آدم کا اس نے وعدہ لے رکھا ہے کہ ذریتہ، اس کی اولاد کی جڑ کاٹتے رہیں گے. لَيَحْتَنِكَ النَّاسَ الْحُنْق لفظ کا استعمال ہوا عربی میں، اور جب اس لفظ کے معنی مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے، لغت کے اندر دیکھیں گے تو حنق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو دانتوں کے ذریعے سے چبا چبا کے گھلا دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ بچے کو، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو مائیں بھی کرتی ہیں کیا کہ بچے کو دانت سے پیس کے اور اس کے منہ میں وہ نوالا ڈال دیتی ہیں تاکہ بچے کے منہ میں، بچے کو چبانے میں اس کی مشقت نہ کرنا پڑے. شیطان کیا کر رہا ہے کہ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں آدم کی اولادوں کے اندر اس طریقے سے ان کو کنٹرول کروں گا. یعنی شیطان کیا ہے؟ شیطان انسان کے خون میں بستا ہے، خون میں دوڑتا ہے. کئی ساری احادیث ہیں، ان الشیطان یجری، کہ شیطان ٹریول کرتا ہے، موو کرتا ہے. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے تو خون کے ساتھ ساتھ شیطان دوڑتا ہے. شیطان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم شیطان کے بارے میں اویئر نہیں ہیں، شیطان کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہماری فیلنگز کے ساتھ ہے، ہمارے احساسات کے ساتھ ہے، ہمارے عمل کے ساتھ ہے، تو ہم کو لگے گا نہیں کہ ہم واقعی میں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا شیطان کی بندگی کر رہے ہیں. اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يَوْمَ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يوم القيامة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. ان سب کو یعنی کن کو؟ جو شیطان کی عبادت کرتے تھے انسانوں میں سے، ان کو، اور فرشتوں کو، اور ان تمام یہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. اچھا جانے دیجیے، چھوڑیے. ثم یوم القیامت اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ان سے اہؤلاء ایاکم، کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اللہ تمام کے تمام فرشتوں کو جمع کرے گا اور انسانوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا ان سے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. لیکن در حقیقت اکثریت لوگوں کی شیطان کی عبادت کرتی ہے. اور شیطان کہاں ہے؟ شیطان ان کے فیلنگز کے اندر ہے، ان کے احساسات کے اندر ہے. جو چیز انسان کے خون میں دوڑ رہی ہے، جتنے بھی احساسات ہیں انسان کے اندر، جتنی بھی فیلنگز ہیں، جتنے بھی ایموشنز ہیں، جتنے بھی جذبات ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کے خون کے اندر ہیں. اور ساتھ ساتھ شیطان بھی دوڑ رہا ہے. ہم فرق کیسے کریں گے کہ کون سی ہماری جو فیلنگز ہیں وہ شیطانی فیلنگز تھیں، وہ شیطانی احساسات تھے، اور وہ کون سا عمل ہے اور وہ کون سا ہمارے ذریعے سے کیا گیا کام ہے جو یہ ہماری اپنی طرف سے تھا، جس میں شیطان کا کوئی بھی
کسی بھی طریقے کا کوئی مکس اپ نہیں تھا، اس کے لیے انسان کو سمجھنا پڑے گا کہ شیطان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے کیا ہے، جنوں کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے لعنہ اللہ وقال لا تتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کو وہاں سے نکال دیا، لعنہ اللہ کہ اللہ کی اس پہ لعنت کی گئی، وقال اور اس نے کہا لا تتخذن من عبادك، اور کہا اس نے کہ میں ضرور آپ کے بندے سے نصیبا مفروضہ مقرر کیا ہوا فریضہ ایک حصہ اپنے لیے لوں گا۔ کیا کہا؟ ابلیس نے کیا وعدہ کیا کہ آپ کے بندے سے ایک مقرر کیا ہوا حصہ میں ضرور لے کے رہوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہے، اور شیطان بھی انویزیبل ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو دکھتی ہے، نہ شیطان انسان کو دکھتا ہے، اور اسی کے درمیان انسان کی ساری زندگی ہے۔ اسے فرق کرنا ہے کہ ہمارا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تھا اور ہمارا کون سا عمل شیطان کے مطابق تھا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کی آیت پڑھی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان مردود کو، اس رجیم کو وہاں سے نکال دیا، تو اس نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے میں اس نے کیا کہا کہ ہم ایک حصہ ضرور آپ کے بندوں سے لے کے رہیں گے، اپنی بندگی کروا کے رہیں گے، اپنی عبادت کروا کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور تو پھسلا لے من استطاعت منہم، ان میں سے جن کو بھی تو استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو ان کو پھسلا لے بصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ، واجلب علیہم، اور کھینچ کے لا ان پہ، بخیلی کا، اپنے خیالات کے ساتھ، ورجل کا، اور اپنے پیادوں کے ساتھ، وشارکہم، اور شامل ہو جا ان کے، فی الاموال والاولاد، ان کے مال اور اولاد میں۔ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور کہا ان لوگوں نے کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں، بہت ویلدی ہیں، اس لیے ہم سزا، وما نحن بمعذبین یعنی ہم سزا نہیں دیے جائیں گے۔ سورۃ الاسراء کی جو آیت بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، کہ تو تیری جو استطاعت ہے ان میں سے، یعنی انسانوں میں سے، جسے تو اپنی آواز کے ذریعے سے پھسلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، واجلب علیہم، اور ان کے اوپر چڑھا کے لا۔ یہ جو لفظ کا استعمال ہوا ہے عربی میں جلاب کہتے ہیں اس شخص کو جو غلاموں کی خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور غلاموں کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لے کے جایا کرتا تھا۔ تو واجلب علیہم کا مطلب یہ کہ جب شیطان انسان کو ہکاتا ہے تو انسان تو اپنے پیروں سے ہی چل کے جاتا ہے، انسان تو اپنے کانوں سے ہی سنتا ہے، انسان اپنی آواز کے ذریعے سے ہی بولتا ہے، لیکن اس کے پیچھے، اس کے پس پردہ، یعنی کہ اگر ابھی ہم بول رہے ہیں تو ہمارے بولنے سے پہلے ہمارے جسم کے اندر جو نروس سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کے بیچ کا جو وقت انترال ہے وہ اتنا کم ہے کہ انسان اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ انسان جب بول رہا ہے کہ زبان سے میری آواز نکل رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو پروسیس چل رہا ہے وہ پروسیس ہم کو نہیں معلوم، آٹومیٹک وہ پروسیس چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب کوئی
فحش کام کرتا ہے، جب کوئی غلط کام کرتا ہے، اس سے پہلے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اب جیسے مان لیا کہ ایک آدمی کسی آواز کے ساتھ، اب جیسے گانے بجانے کی آواز ہے، ایسی آواز جو انسان کو موہ لینے والی ہے، میوزک ہے، انسان اس کے اوپر کیا ہو گیا، پورا کنٹرول میں آ گیا، میوزک بجتا ہے اور انسان ایسے ایسے کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈانس کر رہا ہے، صرف آواز ہے جو کہ انسان کے کانوں میں جا رہی ہے، اور اس آواز کے ساتھ ساتھ انسان کے بدن تھڑک رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آواز کانوں میں جاتی ہے، اور کان میں جانے کے بعد دماغ کے اندر جو برین ہے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور اندر جو وائبریشن ہوتی ہے، جس طریقے سے آواز کے اندر ایک اتار چڑھاؤ ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر جہاں جہاں خون جا رہا ہے سارے انگ تھڑک رہے ہیں، انسان پورا کا پورا اس آواز کے کنٹرول میں ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تو بہکا لے من استطعت منہم، ان میں سے جن کو بھی تو استطاعت رکھتا ہے، تیرے اندر وہ کیپیسٹی ہے، بصوتی کا اپنی آواز کے ساتھ، واجلب علیہم اور کھینچ کے لا ان کے اوپر، بخیلک اپنے خیالات کے ساتھ، ورجلک اور اپنے پیادوں کے ساتھ، وشارکہم فی الاموال والاولاد اور شامل ہو جا ان کے مال اور اولاد میں، وعدہم اور انہیں وعدے دلا اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اور نہیں ہے ان کا وعدہ، یعنی اس شیطان نے جو ان سے وعدہ کیا ہے، الا غرورا سوائے دھوکے کے، سوائے دھوکے کے جو شیطان نے وعدہ کیا ہے انسانوں سے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کہ شیطان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اور آگ سے ساری چیزیں پکائی جاتی ہیں۔ انسان کے اندر جو میچورٹی آتی ہے، انسان کے اندر جو سمجھ ڈیولپ ہوتی ہے، یہ جو لفظ کا استعمال کیا، لَيَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، عربی میں جو حنک ہے وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے اتار چڑھاؤ نے اور زمانے نے کسی انسان کو اتنا تجربہ کار بنا دیا ہو، یعنی کہ وہ اس طریقے سے، جس طریقے سے کسی بھٹی میں گزر کے چیزیں پک جاتی ہیں، اسی طریقے سے کہ اگر انسان شیطان کے اوپر، جس طریقے سے شیطان کا کنٹرول ہے انسان کے اوپر، اسی طریقے سے انسان نے جب شیطان کا کنٹرول کرنا سیکھ لیا، یعنی اپنے اوپر اس کو حاوی نہیں ہونے دیا، تو اس کے اندر ایک زبردست تبدیلی آ جائے گی، ایک زبردست نکھار آ جائے گا۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان ربی کی یقیناً میرا رب یبسط الرزق کھول دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، رزق کی فراوانی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور وہی تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے، کہ ان لوگوں کی جو ذہنیت ہے جنہوں نے مال اور اولاد کی فراوانی کو دیکھ کے، یعنی مال کی اکثریت اور اولاد یعنی مین پاور، اس کو دیکھ کے جو لوگ اپنا، ان کا جو دماغی اور ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثریت لوگوں کی لا يعلمون، وہ جانتی نہیں ہیں، وہ اس بات کو نہیں جانتی۔ ابھی ہم نے آپ سے جو باتیں شروع کی کہ کوئی فرد ہو یا کوئی قوم، یعنی کوئی انڈیویجول ہو یا پورا کوئی گروپ ہو، سب سے بڑی وجہ جو کرپشن کی ہے، سب سے بڑی وجہ جو بگاڑ کی ہے انسان کی زندگی کے اندر، وہ یہی میجر کاؤز ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور
نہ ہی تم لوگوں کی اولاد اور نہ ہی تمہارا مال. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم، ایسی چیز ہے تقربکم جو تمہیں قریب کر دے عندنا، ہم سے، زلفا، درجے میں. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے نا، بہت سارے لوگ ہیں اپنا پولیٹکس میں انوالو رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہر طریقے کے معاملات میں رہتے ہیں. تو وہ ان کے اوپر جو بڑے لیڈرز ہیں یا ان کے اوپر جو بڑے آفیسرز ہیں، تو لوگ ان سے اپنا کانٹیکٹ بنا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں قریب کر دے ہم سے درجے میں، الا من آمن، سوائے اس کے کہ جو شخص ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا. کتنی کلیئرٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں قریب کر دے ہم سے. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں شہرت پائی جاتی ہے، مین پاور سے شہرت پائی جاتی ہے نا بھائی. پولیٹکس میں کیا کرتے ہیں، سیاست میں کیا کرتے ہیں، آپ نے جس کو ووٹ دیا وہ کیا بن گیا، وہ ایم ایل اے بن گیا، ایم پی بن گیا. یہی تو ہو رہا ہے. تو ان کے ذریعے سے دنیاوی جو شہرتیں ہیں، دنیاوی جو نام و نمود ہیں، وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے لیکن ہم سے قریب ہونے کے لیے یہ جو کرائٹیریا ہے یہ نہیں ہے. الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو شخص ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللہ فرماتا ہے کہ یہ فاولئک لهم، بس یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے دو گنا اجر ہے. بما عملوا، اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے لیے دوہرا اجر ہے. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ لوگ بالا خانوں میں امن و سکون کے ساتھ، پیس کے ساتھ رہیں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کیا. اللہ کی آیات کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں. یعنی جنہوں نے یہ تگ و دو کیا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کی کتاب، اللہ کی جو آیات ہیں وہ کیا ہو جائیں، وہ پیچھے ہو جائیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ فاولئک فی العذاب، بس ایسے لوگ عذاب میں، سزا میں حاضر کیے جائیں گے. سارے خطبے کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، کسی بھی سرکش انسان کو دیکھیں گے، کسی بھی سرکش قوم کو دیکھیں گے، چاہے وہ فرد ہو یا قوم ہو، ان کے اندر جو بگاڑ کی وجہ پیدا ہوتی ہے وہ یہی دو وجہ پیدا ہوتی ہے: مال کی زیادتی اور مین پاور کی زیادتی. قرآن اس کو اولاد سے تعبیر کرتا ہے، چونکہ پہلے زمانے میں جو قبیلے ہوا کرتے تھے وہ ایک قبیلے دوسرے قبیلے کے اوپر کیا کرتے تھے، وہ چڑھائی کرتے تھے، اور ان کو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی تھی؟ ان کو اس کے لیے مین پاور کی ضرورت پڑتی تھی. اور اسی وجہ سے لوگ ظلم اور زیادتی کرتے تھے. تو وہ جو مینٹالٹی ہے اس زمانے کی، وہ ذہنیت انسان کی ختم نہیں ہوئی، وہی ذہنیت آج بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم قرآن کریم کو پڑھیں اس نظریے سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس سے ہدایت اخذ کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كلم ملك بر رؤوف رحيم.